میرا نام منظور احمد ہے، ملتان میں ایک مدرسہ خیر المدارس اس کا ادنا طالب علم ہوں۔ یہ میرا تعارف۔ میرا جی چاہ رہا ہے آپ حضرات کی محبت کو دیکھ کر کہ مدینے حاضری دے آئیں۔ پہلے ارادہ ہے، جن کا ارادہ ہے کہ مدینے حاضری دے، ہاتھ کھڑا کریں۔ مدینے میں رہنے کو جی چاہتا ہے، مدینے میں رہنے کو جی چاہتا ہے، وہیں رہ کے مرنے کو جی چاہتا ہے۔ مدینے میں رہنے کو جی چاہتا ہے، وہیں رہ کے مرنے کو آمین کہہ دو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اس وقت آپ کہاں بیٹھے ہو؟ بولو۔ میں آپ کو ایک سبق دے جاؤں، زندگی بھر یاد رکھنا۔ جہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں یہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ قرب قیامت میں جب ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، جہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں وہ جگہ فنا نہیں ہوں گی۔ اس لیے مسجدوں کے ساتھ دل لگایا کرو، مسجد میں آیا جایا کرو۔ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کسی قسم کی پریشانی ہو جائے، گھریلو جانی مالی، مسجد کے کونے میں آ کر بیٹھ کر دو آنسو اللہ کے سامنے گرا دے، مشکلات ساری آسان ہو جائیں گی۔ کرو گے ایسا کہ مسجدوں سے تعلق رکھو۔ مسجدیں میں نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہیں فنائیت نہیں آئے گی، ان کو جنت میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ کو کبھی کسی قسم کی خدا نہ خواستہ پریشانی لائق ہو جائے تو آپ مسجد میں آ جائیں، اور مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے باتیں کریں۔ اب سوال یہ کہ اللہ کے سامنے کیسے باتیں کرو گے؟ دو آنسو گرا دو، رو۔ ہم بہت سارے مقامات پر روتے تو ہیں، مگر وہاں روتے ہیں جہاں ہمارے رونے کا فائدہ نہیں، اور رونا ہے تو اس ذات کے سامنے رو جہاں تیرے رونے کا مول پڑے۔ اگر آپ نے اپنے رونے کی قیمت، اپنے رونے کا مول ڈالنا ہے تو کس کے سامنے روئے؟ مدینے میں رہنے کو جی چاہتا ہے، بولو، وہیں رہ کے مرنے کو جی چاہتا ہے۔ نظر پڑتی ہے سبز گنبد پہ جب بھی، میں ابھی ہو کر آیا ہوں، 2-3 دن ہو گئے ہیں۔ نظر پڑتی ہے سبز گنبد پہ جب بھی، اسے تکتے رہنے کو جی چاہتا۔ نظر پڑتی ہے سبز گنبد پہ جب بھی، اسے تکتے رہنے کو۔ وقت کے اختصار کے پیش نظر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کیا ہر شخص چاہتا ہے کہ میری کچھ نہ کچھ جائیداد ہو جائے؟ چاہتا ہے کہ نہیں؟ بولو نا، میری کچھ۔ مگر چاہتے تو ہم سارے ہیں کہ ہماری کچھ نہ کچھ کیا ہو جائے، مگر جائیداد کو ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ جائیداد کس کو کہتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا کہ کوئی مکان خرید لیا جائے، دکان خرید لی جائے وغیرہ ذالک، تو ہماری کیا بن گئی؟ نہیں، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ جائیداد نہیں آپ کی۔ آپ کی جائیداد کیا ہے؟ آقا کی ذات پر درود پڑھتے رہے۔ اب بھی پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز رد ہو سکتی ہے، کپڑے صحیح نہ ہوں تو نماز ہوگی؟ بولو، وضو نہ ہو نماز ہوگی؟ نماز رد ہو سکتی ہے، درود شریف کبھی رد نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی آپ کو خدا نہ خواستہ کسی قسم کی پریشانی لاحق ہو تو درود شریف پڑھا کریں۔ ایک چھوٹا سا درود ہے، میں آپ کو اس کا سبق دے جاؤں، اس کو زندگی بھر نہ چھوڑنا۔
صلی اللہ علیہ صلی اللہ اونچے بولو صلی اللہ اونچے بولو صلی اللہ اس کو آپ پڑھتے رہے۔ میں نے کہا نماز رد ہو سکتی ہے، صحیح نہیں پڑھیں گے، کپڑے پاک نہیں ہوں گے، نماز ہو جائے گی بولو، لیکن درود شریف کبھی رد نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پریشانیوں سے بچتے رہیں، ہمارے حالات بہتر رہیں، تو بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کے اندر پاؤں مارنے کے درود شریف کی کثرت رکھیں۔ درود شریف کی میں کثرت کا لفظ بول رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کی گھروں میں خدا نخواستہ بیماریاں ہیں، اللہ ہر بیماری سے بچائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا انت الشافی انت الشافی لا شفاء الا شفاک شفاء لا یغادر سقما۔ اگر کسی پریشانی میں آپ خدا نخواستہ گر جائیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ لمبا درود بے شک آپ نہ پڑھ سکے ہیں، چھوٹا سا درود صلی اللہ اونچے بولو اونچے بولو اونچے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، کہاں بیٹھے ہو؟ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے جہاں ویرانی نہیں ہوگی۔ قرب قیامت میں جب ساری چیزیں ویران ہو جائیں گی، جہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں ان کے در ویرانی نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اگر پریشانی ہو جائے تو آپ وضو کر کے مسجد کے کونے میں آ کر بیٹھ جائیں، مسجد کے کونے میں، اور یہ پکا ارادہ کر کے بیٹھے یا اللہ جب تک آپ نہ دیں گے میں تیرے گھر سے واپس گھر نہیں جانا۔ میرا مطلب آپ کرنے کا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو بجائے ادھر ادھر گھومنے کے کہاں ہیں؟ اونچے بولو کہاں ہیں؟ اور مسجد کس کا گھر ہے؟ اور آ کر بیٹھ جائے اور دھرنا ملے۔ دھرنا ملنا جانتے ہو؟ آج کل تو یہ مشہور لفظ ہو گیا دھرنا مال کے خدا کے گھر بیٹھ جائے۔ یا اللہ جب تک آپ دیں گے نہیں، میری پریشانی دور نہیں کریں گے، میری بیماری دور نہیں کریں گے، یا اللہ میں نے تیرے گھر کو چھوڑ کر گھر نہیں جانا۔ ایسا کر سکو گے؟ بولو۔ یہ آپ کو میں نے زندگی بھر کا سبق پڑھا دیا۔ اگر خدا نہ خواستہ پریشانی آ گئی ہے، مسجد میں آ جائے، یا اللہ میں تو جانا کوئی نہیں جتن تک تو میری پریشانی دور۔ حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آنا عند ظن عبدی بھی، آنا عند ظن، جیسا بندے کا اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ گمان ہوگا میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں۔ ہمارے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی آ جائے، ادھر ادھر کی تو ہم مارتے ہیں، جو اصل کام کرنے کا وہ نہیں۔ پریشانی ہو جائے مسجد کے اندر آ کر بیٹھ جائے، یا اللہ میں اتھو جاؤنا کوئی نہیں جب تک میری پریشانی۔ ہمیں خدا سے مانگنا ہی نہیں آیا، ادھر تو ہمیں اعلان ہے مانگو مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ بیماریاں ہیں، علاج بھی آپ کریں مسنون ہے، لیکن مانگے کیسے؟ شفا دینے والی کون سی ذات ہے؟ بولو۔ اور آپس میں جوڑ کر رہے، بھائی بھائی ہے، جوڑ کر رہے، اختلاف چھوڑ دو۔ بھائی بھائی ہے، اگر وہ تھوڑا سا تمہارا حق مار رہا ہے، یہ میرا جملہ یاد رکھنا، تمہارا کوئی حق مار رہا ہے تو بھائی ہے نا، ماں جایا تھا ہے نا، کون لے جا رہا ہے؟ بھائی لے جا رہا ہے۔ چور بھی تو لے جا سکتے، بولو نا، ڈاکو بھی تو، بیماریوں پر بھی تو، اور اگر کون لے گیا؟ کوئی گھاٹے کا سودا، اتفاق سے رہیں۔ اور ہمارا آج کل کام کیا ہو گیا ہے؟ بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ ایک بھائی کا کام بن رہا ہے، دوسرا جل رہا ہے کہ اس کا یہ کام، یہ غلط بات ہے۔ دو بھائی تھے، دونوں کو بیٹے جوان ہو گئے،
اب فکر ہوئی کہ ان کی کیا کریں، شادیاں کریں۔ رشتہ تلاش کیا، ایک لڑکی اچھی مل گئی، ایک بھائی کے بیٹے، دوسرے بھائی کے پیٹ میں کچا اٹھیا۔ کچا اٹھنا جانتے ہو؟ پیٹ میں درد اٹھا کہ اس کا کام کیوں بن رہا ہے، یہ رشتہ تو مجھے لینا چاہیے تھا۔ ہو رہا کہ نہیں؟ سکا بھائی ہے تو کیا کہتا ہے، بچی کے باپ کے پاس آئے، بچی کا رشتہ تلاش ہوا، ہاں ہو گئی۔ دوسرے بھائی کے پیٹ میں کچا اٹھا کہ یہ بچی کا رشتہ تو مجھے لینا، تو کیا کہتا ہے، بچی کے باپ کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ تو نے اپنے بچی کا کہ ہاں ادھر کر دیے۔ کہتے ہاں، نہ اس کو نہ دینا، سکا بھائی ہے، اور بھتیجے کے گھر بھی آ رہی ہے نا، اس کو نہ دینا یہ رشتہ، اس کے بچے کو یہ رشتہ، اس کا بچہ 9ویں جو فیل ہے، میرے بچے کو دینا، میرا صرف 7ویں جو فیل ہے۔ عقل ماری گئی کہ نہ ماری؟ اس کو نہ دینا، وہ تو میرا، جب انسان ڈنگا ہو جاتا ہے تو عقل بھی ماری جاتی ہے، اور جب رشتہ طے ہو گیا تو ہونے دو، بھائی کے گھر آئے گی نا۔ میری ان معروضات کا خلاصہ یہ ہے، مختصر بتلاؤں، بن کے رہا کرو، بھائی بن کے رہا کرو۔ اگر بھائی آپ کا کچھ حصہ کھا رہا ہے تو بھائی کے گھر میں جا رہا ہے، ڈاکو بھی تو لے جاتے ہیں، چور بھی تو، وسعت پیدا کرو، دل کھلے کرو، لڑو مرو نہیں۔ اور تو نے اپنی بچی کی حامی فلاں شخص کے پاس بھر لی ہے، سکے 2 بھائی ہیں، کہا ہاں، یہ کیا اس بچی کے، اس کو نہ دینا یہ رشتہ، سکا بھائی ہے، سکا بھائی۔ دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، اخوت سیکھو، جذبہ سیکھو، اس کو رشتہ نہ دینا، اس کو رشتہ ملا تو بھائی ہو گیا، بھائی کے گھر آئے گی نا بچی، نو تو تیری بھی بن جائے گی نا، بھائی کی نو اپنی بھی نو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سکا بھائی ہے، اس کو رشتہ نہ دینا۔ کیوں؟ میں جملہ پھر لوٹا رہا ہوں، وہ 9ویں جو فیل ہے وہ، اور میرے بچے کو دل، وہ صرف 7ویں جو فیل ہے۔ جب عقل ماری جاتی ہے تو یوں ماری جاتی ہے۔ ہمارا یہ دین نماز پر صرف نمازوں کا نام نہیں ہے، اخوت سیکھو، بھائی بندی سیکھو، ایک دوسرے کے کام آنا سیکھو۔ صبح کی نماز کے وقت تھوڑی سی دیر آپ قرآن مجید پڑھا کریں، نماز آپ نے پڑھ لی صبح کی، قرآن اٹھائیں، تھوڑی سی اس کی کیا کریں۔ اگر جناب یہ کہیں کہ جی ہائے ہم تو قرآن پڑھے ہوئے، تو اس کا حال بھی میں آج آپ کو بتلا کے جا رہا ہوں۔ میں کہہ کیا رہا ہوں کہ صبح کی نماز کے بعد بجائے اس کے کہ فوراً گھر جائیں، کیا اٹھائیں اور اس کو پڑھیں۔ کہ دن صرف 5 منٹ رہ گئے، میں 4 منٹ پر چھوڑ دوں گا، صبح کی نماز پڑھیں، قرآن مجید اٹھائیں۔ اگر جناب یہ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن پڑھے ہوئے، تو اس کا حال میں آج آپ کو بتلا کے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید اٹھائیں، اس کے ور کے الٹے، اس کی سطروں پر انگلیاں پھیریں، جیسے پڑھنے والا کیا کرتا ہے۔ اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو اس کا حال میں بتلا رہا ہوں، ور کے الٹے، سطروں پر انگلیاں پھیریں، اور 2 آنسو گرا دیں اللہ کے سامنے۔ یا اللہ میں تو بس اتنا ہی کر سکتا ہوں، میں تو، ہم دنیا کے سامنے تو روتے ہیں، اور ایسی جگہ پر روتے ہیں، اور ایسوں کے سامنے روتے ہیں جہاں وہاں ہمارے رونے کا کوئی مول نہیں، اور اپنے رونے کا مول بباؤ نہیں تو اس کے سامنے رو۔ کس کے سامنے؟ آئے خدا کے سامنے 2 آنسو گرا، پھر دیکھیں کامیابی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، صبح کی نماز پڑھیں، قرآن مجید اٹھائیں، اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں تو پڑھیں جتنا ہے، نہیں پڑھے تو اس کے ور کے الٹے، اس کی سطروں پر انگلیاں پھیریں جیسے پڑھنے والا، تو انشاءاللہ آپ بھی محروم نہیں ہوں گے۔ کرو گے یا ایسا نہیں کرو گے؟ بولو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد فوراً گھر نہ کھس کیا کرو، قرآن مجید کی کیا کیا کرو،
تلاوت کیا پڑھے ہوئے ہو تو جتنا پڑھ سکتے ہو، نہیں پڑھے ہوئے ہو تو اس کی ور کے الٹے اس کی سطروں پر کیا پھیریں؟ انگلیاں پھیریں، جیسے پڑھنے والا کرتا ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی محروم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور آپس میں بھائی بھائی لڑیا ہی نہ کرو۔ ایک تھوڑا سا حق ہے، وہ تیرا بھائی کھا گیا ہے تو بھائی اب ماں جایا ہے نا، چور بھی تو لے جا سکتے تھے، ڈاکو بھی تو، بیماری میں بھی تو، لیکن اگر بھائی کھا گیا تو کون سی بات؟ دل کو کھلا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمروں میں برکت دے۔ نماز با جماعت پڑھتے ہو کہ نہیں؟ بولو، نماز ہے ہی اصل با جماعت، نماز، اور پھر نماز با جماعت پر خودیا نہ کرو، اترایا نہ کرو، تکبر نہ کیا کرو، خدا کا شکر کیا کرو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نماز پڑھنے کی کیا دی؟ توفیق دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔